نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کریم نے تمام کائنات کے اندر ایک ترقی رکھی ہے، ہر چیز ایک مستقل ترقی کی طرف چل رہی ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ پروسیسز ہو رہے ہیں۔ مخلوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو چاہے وہ کسی بکری کا ہو، اور پھر وہ کھاتا پیتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، لرننگ کرتا ہے اور جسم اس کا بڑا ہوتا جاتا ہے، تو تدریجاً ترقی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک دن فنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو یا بکری کا بچہ ہو تو کاٹ لیا جاتا ہے، انسان کا بچہ ہو تو وہ بڑھاپے میں جا کے یا جب بھی اس کی موت آ جائے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کائنات، یہ زندگی، اس کے اندر ایک مسلسل محنت ہے، ایک مسلسل کوشش ہے۔ کس طرف کوشش کرنی ہے، کس طرف محنت کرنی ہے، یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ بکری کے بچے کو اس معاملے میں کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے صرف کھانا ہے، مجھے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کھانا ہے، تو پہلے وہ دودھ پیتا ہے، پھر وہ چارہ کھاتا ہے اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن وہ کاٹ لیا جاتا ہے، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے، اپنے فیصلوں سے زندگی کے اندر اس طرح چلے کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور تعلق کو ثابت کر دے، کیونکہ یوم الست اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا تھا۔ ٹھیک ہے جی، وہ جو قرآن شریف میں آیت ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمام ارواح کو جمع کر کے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الست بربکم، تو تمام ارواح نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو انسان اس اپنے مقصد سے اور اپنے اس دعوے سے غافل ہو گئے وہ خسارے میں چلے گئے، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا، تو وہ اپنے اس امتحان کی کامیابی کے بعد جنت کی امید رکھنے سے بھی محروم ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے کیا نہیں۔ ان کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے، یہی زندگی، اسی میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کے لیے آخرت کا کھلا میدان ہے، کیونکہ ایمان اس کے پاس ہے، اس نے کبھی نہ کبھی جنت میں ضرور جانا ہے۔ اللہ کرے ہمارا ایمان ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ چلا جائے، اللہم آمین۔ اب اس جنت کو بڑا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک مسلسل محنت اور کوشش کرنی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ جس طرح ہم 1 کلاس میں داخل ہوتے ہیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں، پھر میٹرک کرتے ہیں، پھر ایف ایس سی کرتے ہیں، پھر گریجویشن کرتے ہیں، پھر کہیں ملازمت کرتے ہیں، ایک مسلسل دنیاوی ترقی کی ہم سیڑھی پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بالکل اسی طرح فکر رکھتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے ہم نے آخرت کی ترقی کی سیڑھی بھی چڑھنی ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کا آدمی کے اندر اویئرنس جب رہتی ہے، جب آدمی مستقل ان باتوں کو سنتا رہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مسلسل سنتا رہے، تو کیا ہی بات ہے، جب قرآن شریف پڑھ رہے ہوں اور بزرگوں کے بیانات سن رہے ہوں روزانہ، تو مستقل اس طرف توجہ رہے گی۔ لیکن کم سے کم ہفتے میں 1 دفعہ جمعے کی نماز میں اچھی جگہ پر جائیں، جہاں پہ ایک اچھا خطبہ سننے کو ملے، اچھی بات سننے کو ملے، اور جہاں سے اس قسم کی چیزوں میں اسٹیمولیٹ ہو سکتا ہے آدمی، وہاں پہ آدمی ضرور کوشش کرے۔ ایک ہماری لرننگ کے لیے بہت بڑی چیز ہمارے حالات ہیں، جس میں ہم نے قرآن شریف کی 2 آیات کا یہاں پہ تذکرہ پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ کر لیتے کہ یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں۔ یقین والے کون؟ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کائنات کے اندر ہونے والے ایونٹس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، تو وہ یقین رکھنے والے ہیں، اور ان کے لیے اس میں نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں، اور خود ان کی ذات کے اندر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی پھر تم کیوں اس سے غافل ہو اور کیوں اس کو اگنور کر رہے ہو؟ تم ان چیزوں کو دیکھو، ان میں سے تم کو میں مل جاؤں گا، یعنی میری معرفت تم کو حاصل ہو جائے گی، پھر تم دین کے اوپر صحیح چل سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جب معرفت مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو دنیا کے کاموں میں دل نہیں لگے گا، بلکہ دنیا کے کام کون سے ہوتے ہیں؟ جو خالص دنیا کے لیے کیے جائیں۔ مطلب نوکری کرنا دنیا کا کام نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے کہ میں اس سے حلال کماؤں گا، میں اس کام سے مسلمان امت کی خدمت کروں گا، میں اس کام سے انسانیت کی خدمت کروں گا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہوئے، اور جب لوگ میرے اس کام سے متاثر ہوں گے تو ان کو دین کی دعوت بھی دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ سے بچ جائیں۔ تو یہ سارا کچھ دین ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں یقیناً۔
تو یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہاں صرف اس بات کو دوبارہ دہرانا تھا اور اسٹیمولیٹ کرنا تھا ذہن کو اس بات کے اوپر کہ ہمیں اپنے ارد گرد سے ویجیلنٹ رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان اس پہ کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کس طرح عمل کریں کہ ہم آخرت کے لحاظ سے بھی ترقی کرتے رہیں۔ تو فلسطین کے کانٹیکسٹ میں جو واقعات چل رہے ہیں پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اس کے اندر بڑی قربانیاں بھی ہیں اور بڑی امید افزا باتیں بھی ہیں کہ ابھی تک وہ جماعت، بڑی حیرت کی بات ہے، جس کو کہیں سے نہ اسلحے کے سپلائی آ رہی ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، جس کو نہ کہیں سے کھانے پینے کا سامان مل رہا ہے، 75 ڈیز ہو گئے ہیں اور وہ اتنی بڑی قوتوں کا مقابلے پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور اپنے دشمنوں کا اس سے ذلت اس کو نصیب فرمائے، دشمنوں کو اپنے اس چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند کریں۔ تو ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 60 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ان حالات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، تو ہم قرآن شریف کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے، یعنی کفار سے مقابلے کے لیے تیار کرو، اور ان کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے موجودہ دشمن پر ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم ابھی نہیں جانتے، یعنی جو ہمارے چھپے ہوئے دشمن ہیں، جو نظر نہیں آتے سامنے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور یہ کیونکہ اس سے پہلے جہاد کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت سے پہلے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کفار تم سے لڑیں تم بھی ان سے لڑو، تو اس کے فوراً بعد یہ آیت ہے۔ تو اس میں یہاں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کی گئی ہے وہ خاص کر جہاد کے لیے کی گئی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خاص کر جہاد کے لیے مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اب یہ دفاع اور جہاد میں خرچ نہ کر کے خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اگر ہم دفاع وغیرہ پہ خرچ نہیں کریں گے، اپنی جنگی تیاریوں پہ خرچ نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ جی بس کھانا پینا ضروری ہے، کیا ضرورت ہے اتنی بڑی فوج پالنے کی، ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ باتیں کریں گے تو پھر دشمن ہمیں بالکل ہی نوالا سمجھ کے کھا جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک بات سمجھیں اس کانٹیکسٹ میں کہ اسلام جو ہے اس وقت یہی دین حق ہے، اور جو اس وقت اسلام پر چلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا اور ان کی پیروی کرے گا، صرف وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، بے شک اہل کتاب ہوں، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں آئیں گے، کیونکہ بہت بڑی چیز کا انکار کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کر چکے ہیں۔ تو جو مرضی کر لیں، وہ چاہے ساری شریعت محمدی کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حتیٰ کہ فرض کریں نمازیں بھی پڑھتے رہیں، لیکن جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ ایمان نہ لانا ہی ان کے نفس پرستی کی نشانی ہے، کہ جب وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جب وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مان رہے ہیں، اور صرف اس کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ایمان نہیں لانا، تو ان کی نفس پرستی ہے، یعنی وہ اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے نبی کے علاوہ کسی اور پر ایمان لائیں؟ بھئی سارے نبی اللہ تعالیٰ کے، ہمارا نبی تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ تو اگر ہم یہودی ہوتے اور ہمارے سامنے عیسائی علیہ السلام آتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے، تو انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت قبول کر لیتے۔ ہم اگر عیسائی ہوتے اور ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوتے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اب کامل مومنین میں فرما دیں، تو انشاءاللہ ہم عیسائیت چھوڑ کے ان کے اوپر ایمان لاتے، ٹھیک ہے، تو ہم مسلمان ہیں۔ اب کیا ہے کہ شیطان نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے دینے کی قسم کھائی تھی۔ اس نے کہا تھا میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ان کو میں آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے اس نے یہ بات کی تھی۔ تو اب کیونکہ اسلام واحد مذہب ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول ہوتی ہے، اس لیے شیطان اور اس کے انسانی پیروکار سب جمع ہو کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف نفرت رہے گی، کیونکہ اسلام ان کو نفس کی غلامی سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لاتا ہے۔ وہ ان کے اوپر بڑی گران گزرتی ہے کہ میں اپنی مرضی کیوں نہ کروں، میں جو چاہتا ہوں وہ کیوں نہ کروں، میں کسی اور کی بات کیوں مانوں، میں اللہ تعالیٰ کی بات کیوں مانوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نفس اس کو بہت زیادہ ان کو ایجیٹیٹ کرتا ہے، اس پہ وہ بڑی نفرت کرتے ہیں اس چیز سے کہ کوئی ان کو یہ کہے کہ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ گمراہ لوگ ہیں نا، تو ورنہ انہی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات سن کے اسلام بھی لے آتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اسلام سے ایک طرح سے بغض ہوتا ہے
نفرت ہوتی ہے تو اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ زبانی ہوتا ہے. اگر ان کو موقع مل جائے، یعنی اس مسلمان ان کے اس پروپیگنڈے کے جواب میں یا کسی طرح ان کی باتوں کو ریزسٹ کریں تو اس پہ حملہ بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ سب بات جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مسلمانوں کو جنگی قوت مستقل قائم رکھنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ تم قائم رکھو تاکہ تم سے وہ ڈریں. ابھی یہ نہیں کہا کہ تم حملہ کر دو، ان پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مسلمان مضبوط ہوں اور اپنے دین کے اوپر چل رہے ہوں تو کفار ان کو دیکھ دیکھ کر مسلمان ہوتے جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ کفار مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہ کر سکیں، مسلمان اطمینان سے اپنے دین پر عمل کرتے رہیں، کوئی ان کو رکاوٹ نہ آئے اور دنیا کے سامنے وہ زندگی کا بہترین نمونہ رکھ سکیں. یہ مجھے ایک سرکاری افسر نے بتایا تھا کہ جب MMA کی حکومت تھی KP کے اندر پاکستان میں، سرحد صوبہ سرحد میں KP میں MMA کی حکومت تھی، یہ ایک اسلامی جماعت کا وہ تھا، اتحاد تھا اسلامی جماعتوں کا. تو انہوں نے بل بورڈز کے اوپر سے خواتین کی تصویریں ہٹا دی تھیں اور ٹیلی فون ایکسچینج پہ جب انتظار کرنا ہوتا تو میوزک کے بجائے تلاوت چلتی تھی. تو ان کے ساتھ جو ان کے صوبے کو گرانٹ دینی تھی یا قرض دینا تھا ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، وہ کس طرح ریلیز نہیں کر رہے تھے. جب بالکل سال ختم ہونے لگا تو انہوں نے کہا جی ہم کس طرح خرچ کریں گے، آپ ریلیز کر دیں. انہوں نے کہا جی پہلے آپ بل بورڈز کے اوپر تصویریں لگائیں، آپ نے یہ کیوں ہٹائی ہیں، پہلے آپ ہماری یہ باتیں مانیں پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے خرچ کرنے کے لیے. پیسے خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ووٹ ملتے ہیں. جب ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو ووٹ ملتے ہیں. تو انہوں نے اس طرح بلیک میل کرنا شروع کیا تھا. تو یہ کیا چیز ہے کہ کفار چاہتے ہی نہیں کہ اپنے دین کے اوپر ہم عمل کریں، تو وہ ہمیں اس طرح سے کمزور دیکھ کے ہمارے اوپر زور چلا لیتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، دنیا کے پیسوں کے لحاظ سے نہیں، یہاں پہ بات ہو رہی ہے جنگی قوت کے لحاظ سے، تو کفار کی ہمت نہ ہو کہ وہ اپنی چیزیں ہمیں ڈکٹیٹ کروا سکے. ٹھیک ہے، جب ہم ایمان کے اوپر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی مطلب دولت ہے اس کے اندر ہی برکت دے دیں گے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ جو ہم بار بار ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم سود کے اوپر قرضے لے رہے ہیں ان سے، اور سود بے برکتی لے کے آتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے امریکہ سے ڈر رہے ہیں، IMF سے ڈر رہے ہیں. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے. جس دن ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں یہ عیاشی نہیں چاہیے، ہم اس قرضے سے کیا کرتے ہیں، ہم اس قرضے سے ہم نے کوئی انڈسٹری لگائی، ہم نے کوئی ایسی چیز لگائی جس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں، جس سے ہماری کنسسٹنٹلی اکانومی کو سپورٹ ملنا شروع ہو جائے. نہیں، ہم سڑکیں بنا لیتے ہیں، بلڈنگز بنا لیتے ہیں جس میں کہ پیسے خوب کمیشن ملتا ہے. تو بہرحال یہ بہت تفصیلی بات ہو جائے گی. تو مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی ترقی کے لیے ان آیات سے غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی اپنا مذہب جو ہے صحیح معنوں میں پریکٹس کرنے کا موقع نہیں مل رہا. جہاں اسلامی ممالک ہیں وہاں پر بھی ان کے اوپر حکمران جو ہیں وہ ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے کفار سے دبتے ہیں، تو وہ اسلامی قوانین کو صحیح طور پہ نافذ نہیں کر پاتے، شریعت کا صحیح طور پہ نفاذ نہیں کر پاتے. تو اس لیے اسلام کی خوبیاں عیاں نہیں ہو پاتی اور لوگ وہ دوسرے غیر مسلم اور کفار کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر ان آیات کی حکمت سمجھ میں آئی کہ ان آیات سے کیا بتایا گیا کہ مسلمان طاقتور ہوں گے. جب طاقتور ہوں گے تو کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا، اور اس سے اسلامی معاشرے کی خوبیاں جو ہیں، کیونکہ پھر اسلامی معاشرہ بنے گا، کوئی روک نہیں سکے گا اس کو بننے سے. اس کی خوبیاں کفار دیکھیں گے تو کفار دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اب صورتحال کیا ہے کہ اکثر مسلمان حکمران اپنی ذاتی دنیاوی آسائش اور عیاشی کے لیے دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دفاع اور جنگ کی تیاری سے غفلت برتی ہے. سوائے پاکستان کے ترکی کے کسی نے فوجی قوت کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی. عرب ممالک کے پاس بے انتہا دولت ہے، لیکن ساری دولت جو ہے وہ ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہو رہی ہے. اسی مال کی محبت کی وجہ سے مسلمان ممالک کا آپس میں کوئی اتحاد بھی نہیں بن پاتا. دیکھیں کفار جو ہوتے ہیں ان کے کسی ایک ملک پہ اگر مسلمان تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑ کرے نا تو سب جمع ہو جاتے ہیں. اب انڈونیشیا کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ تھا ایسٹ ٹمور، جو کہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، تو سب نے جمع ہو کر یورپینز نے، سارے عیسائیوں نے جمع کر اس کو انڈیپینڈنٹ کرا دیا. کشمیر میں، فلسطین میں مسلمان مرتے جا رہے ہیں، چیختے جا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی حرکت میں نہیں آ رہا، کیونکہ مسلمان جمع ہی نہیں ہوتے جو وہ کسی اپنے انفلوئنس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. یہ سب ملت کا فائدہ دیکھنے کے بجائے اپنی ذاتی فائدوں کو، جو مسلمانی حکمران ہیں نا اسلامی دنیا کے، وہ اپنے ذاتی فائدوں کو مقدم رکھتے ہیں. تو اس لیے وہ بلیک میل ہوتے ہیں پھر کفار کے ہاتھوں میں، تو اس لیے وہ آپس میں اتحاد بھی نہیں کر پاتے. اور اس لیے دنیا میں بہت امیر مسلمان ممالک بھی ہیں، لیکن سب امیر اور غریب مسلمان ممالک ان میں نہ اتحاد ہے اور نہ ان کی جنگی تیاریاں ہیں. تو یہ کافر قوتوں سے ڈر کے صرف ان کی بات مانتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان کے میڈیا پر کہیں بھی فلسطین کی بات نہیں ہوتی، کوئی اینکر فلسطین کی بات نہیں کرتا. ٹھیک
ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے جو عوام ایجیٹیٹ کرے. تو یہ سب اوپر سے مجبوریاں بنی ہوئی ہیں ہماری کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں. اگر ہم نے یہ باتیں کرنا شروع کی تو پھر عوام ہمیں مجبور کر دیں گے ایسے کام کرنے پہ جو یورپینس کو اور امریکنس کو پسند نہیں آئیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں عوام کو غفلت میں رکھو. اب ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ فلسطین، برما، کشمیر، شام، عراق، ہندوستان، ہر جگہ مسلمان ایک طرح سے ذبح ہو رہے ہیں. اور تمام مسلمان ممالک ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ یہ امت مسلمہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ کسی اور دنیا میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں. جیسے قربانی کے دنوں میں اونٹ کٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس صورتحال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں قرآن شریف کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کا از سر نو عزم کرنا ہوگا، نیا عزم کرنا ہوگا. اور اس میں ہم اپنی عزم بہت اونچا رکھیں گے، نیت بہت اونچی رکھیں گے کہ ہم قرآن شریف کی ان آیات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ان آیات کو نافذ کریں گے انشاءاللہ کہ مسلمان قوت بن کے دنیا کے اندر رہیں تاکہ اسلام کو سربلندی اور غلبہ حاصل ہو. اب یہ کام ہمیں پتہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن ہم نیت بڑی کریں گے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں. اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی ہم گزاریں گے اور یہ گلوبل جہاد کے اندر ہماری شرکت ہوگی. تو انشاءاللہ سب تیار ہیں نا اس کے لیے؟ ٹھیک ہے، یہ نیت اونچی کر لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق جواب دیں گے. ہم امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، ہم اس کی خدمت کے لیے، اس کی سربلندی کا، اور اس کی سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی سربلندی. اور اسلام کی سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سربلندی. اور دین کی سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فوج میں اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو لڑنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ جا کے آپ نے گولی چلا دی. لڑنا یہ بھی ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی کے لیے ہم ایسے کام کریں، ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں کہ جو ہماری مسلمان نسلیں تیار ہو رہی ہیں وہ اپنے دین کی حفاظت اور اس کی سربلندی کے لیے کانشیس ہوں. ہمارے اوپر دہائیوں سے یہ محنت ہوئی ہے کہ ہماری نسلیں اپنے دین کی سربلندی سے بالکل غافل ہو گئی ہیں. ہمارے نوجوان کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی کہ دین کی سربلندی میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے. بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا سرٹیفیکیشن کرنی، کیا ڈگری کرنی، اور کہ مجھے کون سی نوکری ملے گی، اور پھر میں کس طرح اپنے ویلتھ جو ہے، دولت جو ہے ملٹی پلائی کروں گا، میں کس طرح مر جاؤں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تو یہ دنیا کس طرح گزاری ہم نے؟ ایک اس بیل کی طرح گزاری جس کے آگے بہت سا چارہ پڑا ہو اور وہ صبح بھی کھاتا ہو، شام بھی کھاتا ہو اور خوب موٹا ہو جاتا ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں ایسے بیل کی. کہتے ہیں اس بیل کے سامنے ایک بہت بڑی وادی تھی جس میں خوب مزیدار چارہ تھا. وہ صبح اس میں کھانا شروع کرتا اور شام تک کھاتے کھاتے خوب چمکدار اور موٹا اور فربا ہو جاتا. لیکن جیسی شام ہوتی وادی کے اندر گھاس ختم ہو چکی ہوتی تھی تو اس کو غم لگ جاتا اب میں کل کیا کھاؤں گا، اور اس غم میں وہ رات کو پھر دبلا ہو جاتا ہے، بالکل مریض بن جاتا. اور صبح اٹھتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس وادی کو اگا دیتے وہاں پہ نا گھاس، اور صبح پھر کھانا شروع کر دیتا. تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ صدیوں سے اسی غم میں اور اسی کھانے میں لگا ہوا ہے. تو دیکھ لیں انسان کی زندگی، جو میٹیریلسٹک ہوتے ہیں ان کی یہی زندگی ہوتی ہے. اس غم میں کہ دولت کم ہوگی تو کیا ہو جائے گا، دبلے ہوتے رہتے ہیں اور ہر وقت بیل کی طرح کھاتے رہتے ہیں. تو اس بیل میں اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ مسلمان تو کھانے کے لیے نہیں پیدا، مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے اوپر اور دنیا کے اوپر نافذ کرنے کے لیے پیدا. جبھی تو خلیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، ورنہ خلیفہ بیل تو نہیں سکتا، بیل تو کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام تو کھانا پینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم جو نافذ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کی شریعت دنیا کے اوپر لگانی ہوگی. اس کے لیے تلوار اٹھانا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کا کام نہیں کہ تلوار اٹھائے. اس میں انجینئرز بھی ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں فلاسفرز بھی ہیں، اس میں سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، اس کے اندر لٹریچر والے بھی ہیں. ہر چیز کے اندر دین کو لے کے آ جائیں تو ہر چیز عبادت بن جائے گی. اور یہ ہماری گلوبل جہاد میں شرکت ہے، یہ ہمارا عزم ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جہاں جہاں مسلمان آفت میں پھنسے ہوئے ان کے لیے دل کھول کر نمبر 1 مالی امداد دیں. جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو 10 روپے اپنے ابو کو دے دیں، 50 روپے اپنے ابو کو دے دیں، 500 اپنے ابو کو، جو بھی پاکٹ منی ہے اس لحاظ سے کہ ابو میری طرف سے یہ حفاظ ادکان کے لیے جو جامعہ اشرفیہ نے یا دارالعلوم کراچی نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہوئے وہاں پہ جمع کرا دیں. اور دوسرا اپنی نمازوں میں بہت زیادہ دعائیں کریں اپنے ان مسلمانوں کے لیے جو اس وقت شدید مصیبت میں، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمان، کیونکہ وہاں پہ ایکٹیو جہاد چل رہا ہے. باقی جگہ پہ مسلمان گو پٹ رہے ہیں لیکن وہاں جہاد ریزسٹنس نہیں ہے. تو فلسطین میں بھی ریزسٹنس ہے. اس کے لیے دعا کریں یہ قائم رہے، یہ ختم نہ ہو جائے اور یہ جیت جائے. دوسرا جو بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے، دوسری جو بہت بڑی ہمارے لیے آزمائش ہے وہ ہے وہن سے بچایا جائے اپنے آپ کو. وہن کیا ہے؟
حدیث شریف ہے قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا، یعنی کسی صحابی نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سب سیلاب کے جھاگ کی مانند ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ تو دنیا کی محبت کیا چیز ہے؟ یہی بیل والی بات کہ میں خوب کھاؤں، میں خوب امیر ہو جاؤں، میرے پاس لینڈ کروزر آ جائے، میرے پاس فارچونر آ جائے، میرے بہت بڑا مکان ہو، لوگ دیکھ کے مجھے کہیں کہ دیکھو کتنا امیر آدمی ہے یہ نا، یہ دنیا کی محبت ہے۔ تو ایسا آدمی موت سے ڈرے گا نا، کیونکہ اس کا سارا کچھ دنیا کے اندر ہے۔ اور مجاہد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس نے زندگی بھر دل کا علم حاصل کیا ہوگا، اس پہ کوشش کی ہوگی، صدقہ خیرات کیا ہوگا، سب کچھ آخرت میں بھیج رہا ہوگا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات آخرت میں ہیں، تو اس کو تو آخرت عزیز ہوگی۔ ایک حدیث شریف ہے، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی اس موضوع کے اوپر آیات ہیں کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے لوگ ایمان تک چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک جگہ پر ہے، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لانے کے بعد دین سے اس لیے پھر گئے کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ تو یہاں پر بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ ایمان لانے کے بعد، حق دیکھنے کے بعد پھر گئے۔ تو یہ قرآن نے بتایا ہے، اور حدیث میں ہے کہ تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو یہ پیغام ہم نے خود بھی سمجھنا ہے اور اپنے مسلمان دوستوں کو بھی سمجھانا ہے کہ صرف مادی ترقی کی فکر نہ کریں۔ رزق جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقدر میں لکھ دی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تو جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ نہ ہم اس سے زیادہ لے سکتے ہیں، نہ اس سے ہم کم لے سکتے ہیں، لیکن ہم رزق کمانے کی کوشش عبادت کے لیے کریں کہ ہم رزق اس طرح کمائیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، حرام کا شائبہ بھی نہ ہو، دھوکہ بازی نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ تو جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں حلال طیب ہو کر ملے گا۔ اگر وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے جنتیں بڑی کریں گے۔ اگر ہماری ضرورت سے کم ہے تو اس میں برکت ایسی ہو جائے گی کہ ہمارے دل پہ پھر بھی اطمینان رہے گا اور ہم اپنے کام چلاتے رہیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے صبر کی آزمائش ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے کوئی مشکل ڈالتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے بھی دیتے ہیں اور دل کو اطمینان دے بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فائدہ ہی فائدہ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ چنانچہ یہ نوجوانوں کے لیے میری بات اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بہت امیر بننے کی خواہش کرنے کے بجائے بہت نیک بننے کی خواہش کریں۔ ہم نے اپنی جوانی میں ایسے لوگ دیکھے تھے جو ولی اللہ بننے کی خواہش کرتے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ یہ بات کرتے تھے، ان کی والدہ جب انہیں بہت زیادہ پڑھائی کا کہتی تھی نا کہ تم یہ بن جاؤ گے، تم وہ بن جاؤ گے، پڑھو گے، تو وہ کہتے تھے کہ میری امی، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں۔ تو ان کی اماں کہتی ہیں جاؤ پھر جنگل میں نکل جاؤ۔ تو وہ تو محبت میں کہتی تھی، والدہ تھیں ظاہر ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی اور ایسے لوگوں میں اٹھایا بٹھایا کہ دین کی سمجھ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا ولی بنا لیں۔ تو نیک بننے کی خواہش ہونی چاہیے، اللہ کا ولی بننے کی خواہش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا دوست بننے کی خواہش ہونی چاہیے۔ امارت جو مقدر میں لکھی ہے وہ مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو امارت میں آزمانا ہے اس کے پاس امارت خود بخود آئے گی۔ حدیث شریف ہے کہ انسان کا رزق اس کی موت کی طرح اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ انسان کو جب تک موت نہیں آتی، جب تک کہ اس کا رزق ختم نہ کر لے، پورا رزق اپنا دنیا میں ختم نہ کر لے، جب تک اس کا کم و بیش مفہوم یہ ہے اس کو موت نہیں آتی۔ تو اس لیے آبجیکٹو یہ رکھیں، کوئی بھی پروفیشن اختیار کرنے ہیں کہ میں اس سے دین کی خدمت کروں گا، مخلوق کی خدمت کروں گا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بناؤں گا اس کو، یہ آبجیکٹو رکھیں۔ اس طرح جو مقدر کی دنیا دولت ملے گی وہ نیکیوں کی وجہ سے برکت والی ہو جائے گی اور آخرت میں بڑی والی جنت ملے گی، اور یوں وہن ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی اور آخرت کی حرص ہو جائے گی، کیونکہ انعام تو ہمیں پتہ ہے نا آخرت میں ملنے ہیں، تو آخرت کی حرص ہو جائے گی، آخرت سے محبت کرنے لگیں گے اور دنیا کو ہم آخرت کمانے کا ذریعہ سمجھیں گے۔ تو اس لیے دنیا کی محبت نہیں، اس کو تو استعمال کرنے کی چیز سمجھیں۔ جیسے ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے، پیٹرول سے محبت تو نہیں ہوتی، گاڑی سے ہمیں ہوتی ہے، پیٹرول تو گاڑی کو چلانے کے لیے ہے نا، تو اس طرح کی چیز ہوگی۔ اور جب ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے تو کفار پر غالب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ ہی غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ یقین رکھیں، ہم واقعی مومن بن جائیں اور مومن والی زندگی گزاریں، یہ ہمارا آج سے عزم ہے
ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے مشورے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے مشائخ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں انشاءاللہ، اپنی اپنی ضروریات اور خواہشات کے لحاظ سے اس میں پھر ہم جو گائیڈنس ہو سکتی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا عزم یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت میں گزرے، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں، ہمارے جہاد کی ابتدا کیا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکال کر اپنے آپ کو نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں، دنیا کی لذات کے حرص چھوڑ دیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح سادہ زندگی میں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آسائشیں دیں تو اس کو شکر گزاری کے ساتھ انجوائے کریں، ٹھیک ہے نا، اترانے کے لیے نہیں، فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ، لیکن اپنی زندگی بس سادہ رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی، مطلب بہت زیادہ خواہشیں بڑھائے نہیں، ورنہ اس سے پھر آدمی کا ذہن منتشر رہتا ہے اور آدمی دنیا دار ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کے لیے خوب علم حاصل کریں، خوب محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہر لمحہ ہمارا مقصد بن جائے تو پوری زندگی عبادت ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ یاد رکھیں، دنیا چھوڑنے کو نہیں کہا جا رہا، دنیا استعمال کرنے کو اور اچھی طرح استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے، سستی بھی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، تو ہم بہت بڑے مجاہد بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب فرمائیں۔ دینی علوم کی بات ہو رہی تھی، جس میں ہم نے کہا قرآن، سنت اور حدیث، فقہ و تصوف، یہ دینی علوم کی بنیادیں ہیں۔ قرآن شریف کی ہم جمع کرنے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ 3 دوروں میں جمع ہوا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا اس میں حفاظت حافظے کے ذریعے ہوئی، اور تحریرات بھی آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے لکھوائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے احتیاط سے اور اہتمام سے ان تحریرات کو جمع کیا گیا اور حافظے کے اوپر پرکھا گیا، اور اس کے بعد ایک مصحف بنایا گیا، ایک کتاب بنائی گئی جس میں کہ جتنی بھی تحریر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن شریف کی ہوئی تھی اس کو بالکل سرٹیفیکیشن کے ساتھ، 2 گواہیوں کے ساتھ اس کو جمع کر کے لکھ لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ضرورت پڑی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قرات کے اندر قرآن پڑھنا سیکھا تھا، اور ان سب قراتوں کے اندر قرآن شریف پڑھنا جو تھا وہ درست تھا۔ جب اسلامی حکومت بہت زیادہ بڑھ گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں روم، ایران، مصر سب چیزیں فتح ہو گئیں، تو پھر لوگوں نے جن صحابی سے جس طرح قرآن سیکھا وہ درست تھا، وہ باقیوں کو غلط سمجھنے لگے، اس سے بڑا فتنہ پھیلنے لگا۔ تو لوگ اپنی قرات کو صحیح سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے صحابی سے پڑھی تھی، اور باقیوں کو غلط سمجھتے تھے۔ تو اس فتنے کو دور کرنے کے لیے یہ طے ہوا کہ صرف ایک نسخہ ایسا بنایا جائے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جمع کروایا تھا، جس میں تمام قراتوں کی رعایت بھی ہو جائے اور اسی کے اوپر باقی سب کو پرکھا جائے، اور پھر اس نسخے کو عام کر دیا جائے تاکہ اختلافات ختم ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ ضرورت اس بنیاد کے اوپر آئی تھی کہ وہ جو معتبر قرات ہیں وہ سب ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں اور اختلاف ختم ہو جائے امت کے اندر۔ چھوٹے بچوں کو سخاوت کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اچھے اعمال کا اثر جو ہے پورے ماحول پہ پڑتا ہے، تو دوسروں کی برائی کی وجہ سے اپنی اچھائیاں مت چھوڑیں، دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ دیکھ کے متاثر ہو کے آپ کی اچھائی کو سیکھ لیں گے۔ تو یہ بہتر ہے کہ وہ ہماری اچھائی کو دیکھ کے اپنی برائی چھوڑ کے اچھائی سیکھ لیں، بجائے سے کہ ہم ان کی برائی دیکھ کے اپنی اچھائی چھوڑ کے ان کی برائی سیکھ لیں۔ سیرت النبی کے اندر بڑے اہم واقعات ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز ہم کو حدیث سے سکھائی ہے، قرآن سے نہیں سکھائی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا انکار کرنا جو ہے یہ دین سے سمجھیں کہ بیزار ہونا ہے یا دین سے منحرف ہونا ہے اور دین کا پورا فائدہ نہ اٹھانا ہے۔ دیکھیں، مکمل دین قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے سے نہیں آ جا سکتا، اگر ہم عربی بھی جانتے ہیں تب بھی نہیں آ سکتا، بلکہ دیکھیں نماز ہی نہیں آ سکتی قرآن شریف پڑھنے سے۔ اس کے لیے قرآن شریف کی وہ تفسیر اور وہ تشریح لینی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی ہیں، اور یہ علم ہمیں حدیث اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کے عمل سے ملتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سائنس جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، سائنس وحی کے علوم تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ سائنس جو چیزیں نظر آتی ہیں نا ہم کو، جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، جو ہم اسیس کر سکتے ہیں، جو میٹیریل فارم میں موجود ہیں، جو کسی لاز کی فارم میں موجود ہیں، ہم صرف ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کسی لاء کا پابند نہیں ہے، کسی سائنٹیفک لاء کا پابند نہیں ہے۔ چھری کاٹتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا۔ آگ جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ اس کا کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ہیں. تو معراج بھی اسی طرح کا معجزہ ہے، اور اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ چیزیں دین کے اندر ایسی ہیں جن پہ عقل کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تو یہ عقل پرستی والی بات نہیں ہوتی، اطاعت والی بات ہوتی ہے دین میں. صحابہ کرام نے ہمیشہ یہی کہا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہاں پر یہ نہیں تھا کہ سوال کر کے سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. جب ایمان ہو گیا تو بس پھر اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اوپر چلنے والا فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ قبول فرمائے. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الامی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.